بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ قرآن پاک کی کوئی دو تین آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی پس منظر میں، یعنی کہ اگر اور تو، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہوگا، اگر اور تو قانونی اور سائنسی انداز اور مزاج جو قرآن کا ہے، اس حوالے سے یہ تین آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے آل عمران کی 160 نمبر۔ اگر تمہیں اللہ کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ اس میں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ یہ ایک طرح سے اس آیت کا مفہوم آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے، یعنی اگر تمہیں اللہ کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت غالب ہیں یا مغلوب ہیں۔ بات بڑی سادہ سی سیدھی سی ہے، بے شک اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہ ہی غالب ہوگا، کیونکہ اللہ سب پر غالب ہے۔ اللہ سب سے زیادہ قوت والا ہے اور اللہ ہی سب پر غالب ہے۔ جس کے ساتھ وہ ہوگا، جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ غالب آ جائے گا۔ اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، اگر تمہیں اللہ کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو اب ہمیں کیا سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا ہم غالب ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم ضرور غالب ہوتے۔ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم ضرور غالب ہوتے۔ دیکھیں، یہ قرآن کی بات ہے تو ہمیں قرآن سے دیکھنا چاہیے، ضرور یہ تلاش کرنا چاہیے تو اس کی نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس کی جو وہ کہتا ہے اگر تمہاری مدد کرے اللہ تو اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یا اللہ مدد، یا یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں تو کیا ہوتی ہے مدد اس طرح حاصل؟ ہمیں پتہ کرنا چاہیے تاکہ ہم غالب آ جائیں۔ غالب نہیں آ رہے تو سمجھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اصول، قانون یا سائنسی انداز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم غالب نہیں ہیں تو سمجھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ کویشن عام سی بات نہیں ہے کہ چلیں پھر بھی لگ رہے ہیں جس پر لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا پر حالت دیکھ لیں مسلمانوں کی، تمام ممالک کی حالت دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، غزہ کو دیکھ لیں، کسی جگہ پر دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، لیبیا عراق تو تباہ برباد ہو گیا، مسلمانوں کی حالت برما میں دیکھ لیں، افغانستان میں اب قدرے بہتر ہے، وہاں جو حکومت آئی جیسی بھی آئی ہے، سو اعتراض کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا اور امن لے آئے وہ لوگ وہاں، اور چل رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں کیا حالت ہو رہی ہے، ہمارے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، مغلوب ہی ہو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمارے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ یہ ہے آل عمران کی 160 نمبر آیت۔ آگے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی، لیکن اللہ کی مدد اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، میں نے کہا نا کہ آپ قرآن سے پوچھیں کہ اس کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنی دو ٹوک سی بات ہے، دو ٹوک اصول ہے۔ اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ ہے اس کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ کہ جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ایک جگہ پر ہے، یہ صورت ہے حج کی 40 نمبر۔ میں ذرا بتا ہی دوں آپ کو کھول کے کہ کیا لفظ ہیں۔ یہ 40 نمبر میں ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یہ آیت لمبی ہے، 40 نمبر آیت ہے، اس میں یہ بات دو ٹوک طریقے سے بتائی ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا،
لو جی اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو آپ اللہ کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد کیسے کریں؟ یہ بات سوچنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ مدد کرنے والا تو وہ ہے۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں وہ کیا کہتا ہے، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ سودا ہے ایک سیدھا سا کہ اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہی کہ اس کے دین کی مدد کرنا۔ تو دین کیا ہے؟ میں آپ کو ساتھ ہی دوسری آیت بھی اس کی بتا دوں۔ یہ سورہ محمد کی 7 نمبر آیت ہے۔ یہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ینصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین بریکٹ میں اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ساتھ آگے نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے کیا ہوگا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس مدد کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ثابت قدم ہوگے۔ اگر جب میدان جنگ میں ہو تو ثابت قدم رہو گے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے بس رکھنا چاہتا تھا کہ پہلے کئی بات آل عمران میں جسے نصرت حاصل رہی، اللہ کی مدد حاصل رہی، تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آگے بتا دیا کہ نصرت کسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے جو اس کے دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اب دیکھیں، اب کیا ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کیا ہے؟ جو ہم کر رہے ہیں ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، دین سمجھ کے کر رہے ہیں، مگر نتیجہ نہیں نکل رہا، نہ تو وہ ہم غالب آ رہے ہیں۔ یہ غالب نہیں آ رہے تو سمجھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم مغلوب ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد ہو اور تم پر کوئی غالب آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ اس غور کریں اپنے عمل پر، اپنے کاموں پر، اپنے دین پر، جسے ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اصل بات ہے۔ دیکھیں اب نقطہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دیکھیں دین کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں نمازیں، دیکھیں کوئی بھی کام 100% کبھی بھی نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن کتنے ہیں ہم پڑھنے والے، پڑھ رہے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے چلے کم ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، اور باقی نوافل پڑھنے والے، تسبیحات کرنے والے، بھاگ کر عمرے کرنے والے، اب تو کتنے ہو گئے ہیں لوگ۔ یہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں نا، یہ کام سارا ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ سارا کچھ مذہب ہے میرے بھائیوں۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، دین اور مذہب کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مذہب ہے کیے جاؤ، نتیجہ آخرت میں تم کو مل جائے گا، وہ ثواب وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، پانی کا بلبلہ ہوگا، وہ جو کچھ بھی کرتے رہے۔ اللہ دین کی بات کرتا ہے، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، یہ بندے کے بندوں کے ساتھ تعلقات کی بات ہے۔ تو اس دین کو سمجھیں، اب اس کے احکامات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں اس کا حکم ہے اے دلو عدل کرو، کیا عدل ہو رہا ہے؟ معاشرے میں عدل ہو رہا ہے؟ ہم گھر میں عدل کرتے ہیں، گلی محلے میں عدل کرتے ہیں، یہ ہر پورا عدل کرنا ہے۔ اور جو ہمارا عدالتی نظام ہے کیا وہ عدل کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے تحت فیصلے ہو رہے نہیں ہو رہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے، انصاف کے لیے کرنی ہے کہ انصاف قائم ہو معاشرے میں، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر اللہ کی مدد حاصل ہوگی جب آپ وہ کریں گے۔ یہ دے لو انصاف کے لیے عدل کرو، یہ قائم کرنا ہے ہم نے، اس کی تسبیح نہیں کرنی، یہ دے لو کی تسبیح نہیں کرنی، اس کو قائم کرنا ہے معاشرے میں۔ اچھا آگے اور بہت کچھ ہے۔ شورائی نظام جو ہے یہ بہت ضروری ہے، یہ لازمی ہے، کہتے ہیں اپنے معاملات کو جو شورا مشاورت سے طے کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے شورائی نظام ہمارا، مشاورت سے کرتے ہیں۔ ہمارے جو اوپر مرکز ہیں وہ اسمبلیاں ہی ہیں نا، صوبائی اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، وہاں ہے کوئی ان کا شورائی نظام؟ وہاں جو لوگ پہنچے ہیں وہ اب کیسے پہنچے ہیں؟
آپ کو ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ وہ فارم 45 اور جعلی فارم 47 کے ذریعے وہ وہاں پہنچا دیے گئے۔ اب ان سے قانون، جعلی قانون جو بنایا جا رہا ہے، آئین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، آئین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس کے خلاف جہاد کریں، اس کے خلاف جد و جہد کرنی ہے۔ یہ جب صحیح نظام قائم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت کچھ ہے۔ دین اصل سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن سے احکامات ہیں جو دین، وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس قصاص میں زندگی ہے، اب قصاص کو لاگو کریں معاشرے میں صحیح طریقے قرآنی روح کے مطابق۔ اب تو یہ ہماری بہت المیہ ہے، ہم قرآن کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ گاڑیوں کے نیچے جو بڑے لوگ ہیں شراب پی کر گاڑیاں چلاتے ہیں، اب قریب ایک ہمارا بہت بڑے ہمارے بادشاہ کے بھائی کی گاڑی کے نیچے اس نے شراب کہتے پی ہوئی تھی، مجھے تو نہیں پتہ، مبینہ طور پر کہتے ہیں، بندہ مار دیا، غریب آدمی کچل دیا، تو پھر کیا کیا؟ دیت دے دو۔ یہاں تو کوئی دیت ایسا نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے اسلام کے ساتھ، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو صحیح قرآنی احکامات ہیں وہ قائم کر دیے جائیں، وہ ٹھیک ہو۔ امانت جو عہدے ہیں، اہل جو امانت کے اہل ہیں ان کے سپرد کیے جائیں۔ یہاں تو نہیں ہوتا، میرٹ پر نہیں ہوتا، یہاں تو سفارش پہ وہ سارے ملتے ہیں، آگے اوپر سفارش ہی چلتی ہے، اقربا پروری ہے، وزراء تک جو کچھ بھی ہے، جتنے بندے بھی اوپر آ رہے ہیں، تو پھر معاشرے کا کیا نظام ہونا؟ تو کیسے ہماری اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو مغلوب ہی رہنا ہے۔ بس میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ قرآن ہے دو ٹوک بات کرتا ہے، اس نے ایک پہلے بات بتا دی کہ اللہ کی نصرت حاصل رہی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، دیکھ لیں غالب۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کس سے اللہ کی نصرت حاصل ہو سکتی ہے، کس سے اس کی مدد حاصل ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ ہماری مدد کرے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ دیکھ، اس کی مدد کرنے سے مراد یہ، ورنہ اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو اس کے دین کے لیے کام کرتا ہے، دین کی مدد کرتا ہے، وہ ہے۔ تو ہم دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، یہ تبلیغ والے کتنے سفر کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کیا رزلٹ نکل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا رزلٹ نکلنا چاہیے نا میرے بھائیو۔ یہاں دین کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو اللہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ ساتھ اگر ہے تو ہمیں غالب ہونا چاہیے۔ ہم غالب نہیں ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ اس لیے جو بھی کر رہے ہیں ہم دین کے لیے، وہ نتیجہ صفر ہے، اس کا صفر جمع صفر ہے، جتنے میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مغلوب ہیں۔ مغلوب ہیں کا مطلب ہے اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بس یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا۔ قرآن کے اس سائنسی اور قانونی مزاج پر ایکویشن ہے، کتنی صاف بات ہے، واضح بات ہے۔ ہاں جی، اللہ کی مدد کی، اللہ کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کی مدد کیسے کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو قرآن سے دیکھنا پڑے گا، قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا۔ بس یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔